حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے بعد، شہید کرنے کے بعد، ان کے شہید کرنے والوں کا انجام کیا ہوا وہ آپ سنیں گے تو آپ کا دل دہل جائے گا۔ اللہ نے ان کو دنیا میں بھی سزا دی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دے گا۔ 5 سال کے بعد ایک شخص آیا جس کا نام مختار ثقفی تھا، اس نے حضرت حسین کے قاتلین کو چن چن کر سزا دی ہے، اور وہ دردناک سزا دی ہے کہ دل دہل جاتا ہے سن کر۔ اور اللہ نے جو عذاب نازل کیے حضرت حسین کے شہادت میں جو لوگ شامل تھے اور جنہوں نے شہید کیا تھا، ان کا انجام بڑا عبرتناک ہوا۔ لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کر دیا گیا تو سورج تو نکلتا تھا لیکن اتنا سرخ ہوتا تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ دیواروں پہ خون آلود ہو یہ دیوار، ایسا محسوس ہوتا تھا۔ 2-3 دن تک یہی معاملہ رہا تھا۔ اس کے بعد اللہ کا عذاب آنا شروع ہوا۔ ایک شخص جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں ان کو شہید کرنے میں شامل تھا، وہ شخص جب صبح کو آیا تو لوگوں کے مجمع میں بیٹھا تھا، اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئی تھیں، اس کی آنکھیں اندھی ہو گئی تھیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ رات تو ٹھیک ٹھاک تھا، ابھی ایسا حال کیسے بنا لیا تو نے؟ تو اس شخص نے کہا کہ رات میرے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور ان کے سامنے ایک چمڑے کا چٹائی بچھا ہوا تھا جس پہ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہاں 10 لوگ ابن زیاد کے پڑے تھے، ان میں سے خون اٹھایا اور میری آنکھ پہ مارا، جس کی وجہ سے میری آنکھیں چلی گئی۔ یہ سزا اس کی ہوئی۔ دوسرا شخص جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں موجود تھا، اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ وہ عرب کا خوبصورت انسان تھا۔ صبح جب مجمع میں آیا، لوگوں نے دیکھا اور کہا کہ اے شخص تو عرب کا خوبصورت ترین انسان تھا، تیرے چہرے کو یہ کیا ہو گیا؟ القطرے جیسا چہرہ تیرا کیسا بن گیا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ نہ پوچھو، میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں شامل تھا اور ان کو شہید کرنے میں بھی وہاں شامل تھا، جس کی وجہ سے ہماری سزا یہ ہوئی کہ رات کو 2 فرشتے آئے اور دونوں بازو پکڑ کر لے گئے اور میرے چہرے کو آگ میں جھلسا دیا، اس کی وجہ سے میرا یہ چہرہ جھلس گیا ہے۔ یہ اللہ کا عذاب تھا۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں جس کو اللہ نے چن چن کر سزائیں دی ہیں۔ ایک شخص تھا جو مجلس میں آیا، بیٹھا تو لوگوں نے چرچا کیا کہ حضرت حسین کے شہادت میں جو لوگ شامل تھے، ان کو شہید کرنے میں جو لوگ تھے، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزائیں آ رہی ہیں، اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ وہ شخص بڑا طیش میں آ گیا، کہا دیکھو میں بھی شامل تھا، میرے ساتھ کہاں کچھ ہوا ہے۔ چنانچہ وہ شخص گیا، گھر کو گیا، جانے کے بعد رات ہوئی۔ وہ جب چراغ اٹھایا اور بجھانے کی کوشش کر رہا تھا، اس چراغ سے وہ جلا اور جل کر ایسا خاکستر ہو گیا کہ راکھ بن گیا۔ تو یہ اللہ کا عذاب تھا۔ 5 سال کے بعد مختار ثقفی نام کا ایک شخص آیا جس کی حکومت ایران اور اسی طریقے سے کوفہ میں ہوئی، اور اس کے بعد اس نے اعلان کر دیا کہ جو لوگ حضرت حسین کے قاتل ہیں اور جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں شامل تھے، سب کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ اس نے لشکر دوڑا دیے، ایک شخص کو پکڑا قتل کیا، 2 کو پکڑا قتل کیا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں 248 لوگوں کو تقریباً قتل کیا اور ان کے جان نکال دی۔ اس کے بعد چن چن کر لوگوں کو تلاش کرنا شروع کیا۔ کچھ لوگ بھاگتے گئے۔ ایک شخص تھا جس کا نام شمر تھا، جو تیسرا لشکر تھا جو کوفے سے بھیجا گیا تھا کربلا کو۔ چنانچہ وہ شخص لڑنے کو تیار ہوا، چنانچہ اسے مارا گیا، اور مارنے کے بعد اس کو دوڑایا گیا اور دوڑا کر ایک مقام پر پہنچایا گیا اور اس کو قتل کر دیا گیا۔ قتل کرنے کے بعد اور شمر کے جسم کو کتوں کو کھلا دیا گیا۔ دوسرے لشکر کا جو کمانڈر تھا ابن زیاد کا، عمر بن سعد، اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا گیا، اس کو بھی قتل کر دیا گیا اور اسے بھی جلا دیا گیا۔ اور تیسرا شخص جو سب سے زیادہ ملعون شخص تھا، جس کا نام تھا ابن زیاد کو پکڑا گیا اور پکڑنے کے بعد اسے قتل کر دیا گیا۔ اس کا سر قلم کروا دیا اور سر قلم کروا کر اسی جگہ پہ لا کر رکھا گیا جہاں حضرت حسین کے سر کو رکھا گیا تھا، اور اس نے حضرت حسین کو چھڑی ہونٹوں پہ لگائی تھی، اسی جگہ رکھا گیا۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت حسین کو جہاں پہ چھڑی لگائی تھی وہیں رکھنے کے بعد
چھوڑ دیا گیا تو ایک سانپ آیا جو اس ابن زیاد کے منہ میں جاتا اور ناک سے نکلتا، پھر ناک سے جاتا اور منہ سے نکلتا۔ یہ اللہ کا عذاب بھی تھا، اور پھر مختار ثقفی نے سب کا بدلہ لیا۔ اس طریقے سے چن چن کر اس نے ایک ایک شخص کو مارا، اور جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پگڑی کو چھوا تھا اور ان کی ٹوپی کو اٹھایا تھا، اس شخص کے دونوں بازو کٹوا دیے اور بازو کٹوا کر اس شخص کے جسم کو جلا دیا گیا۔ اسی طریقے سے جس نے بھی جیسے جیسے حصہ لیا تھا، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، ان سب کو بھی مارا گیا اور ان سب کو جلا دیا۔ یہ دردناک واقعہ تھا جسے سن کر روح کانپ جاتی ہے، اور یہ سزا اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی سزائیں دنیا کے اندر آ گئی، اور یہ تو دنیا کی سزا تھی، اور اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو آخرت میں بھی سزا دے گا۔